السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسٹیج پر رونق افروز، جلوہ افروز حفاظ کرام و ائمہ مساجد، خصوصی طور پر استاذ محترم اور میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد ہاشم صاحب القاسمی دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر سے قرب و جوار سے آئے ہوئے بہت مہمانان کرام اسٹیج پر بھی ہیں اور اس مجلس میں بھی جلوہ افروز ہے۔ چند منٹ کا موقع ملا ہے اور انہی چند منٹوں میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے بنا پر کہ آپ حضرات باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ گرامی قدر، کہنے سننے سے قبل ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے مفتی طیب صاحب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ عقیقہ کے بارے میں چند باتیں وہ عرض کریں گے۔ میں اولاد کی نسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بزرگوں، عزیزوں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک حسین تحفہ ہے، نعمت عظمی میں شامل ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک اور جسم کے علاوہ ہمیں جو جو چیزیں ضرورت تھی، درکار تھی، اللہ نے مہیا کر دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت اور اونچا نعمت یہ ہے کہ اولاد کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ صاحبوں، جو صاحب اولاد ہیں اسے یہ بات معلوم ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اور اولاد ہمارے لیے کتنا قیمتی تحفہ ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے
آپ ذرا جا کر کے اس سے معلوم کریں، اسے پتا کریں کتنے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے بزرگوں سے دعائیں کرا رہے ہیں، بڑے بڑے طبیبوں سے جا کر کے مل رہے ہیں، بڑے بڑے ماہرین سے جا کر کے مل رہے ہیں، اور ہر دم علاج و معالجہ میں وہ مشغول ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس ہمارے پاس یہ دولت مہیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں اولاد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اولاد کو بنانے کے لیے عمل یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنائے اور اس کے متے بنانے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، جس کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اولادوں کے لیے ترستے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پھول بیٹھے ہیں، یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دے رکھا ہے، بلکہ پروردگار نے چوں ہی اولاد پیدا ہوا۔ آج جناب مختار صاحب نے اپنے بیٹے کی عقیقہ مسنونہ کے تحت یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ عزیزوں بزرگوں، یہ اولاد اگر ہم اس کی صحیح تربیت نہ کرتے ہیں تو کل پروردگار عالم ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بارے میں سوال کریں گے، یہی اولادیں کھڑے ہوں گے اور آ کر کے ہمارے گربان پکڑ لیں گے اور پروردگار عالم سے کہیں گے، اے میرے رب، میں جانتا نہیں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں، بلکہ یہ ہمارے والدین کی غلطی ہے، اس کی کوتاہی ہے کہ ہمیں آپ کا پہچان نہیں کرایا، ہمیں اللہ کے رسول کا پہچان نہیں کرایا، دین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہم سے جب مطالبہ کیا جا رہا ہے تو میں یہ ساری چیزیں اپنے والدین کے اوپر سونپنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، پروردگار عالم کے سامنے وہ بچے جب کہیں گے تو پروردگار عالم اس بچے کے معذرت کو قبول کریں گے اور برابر دونوں کے گناہ کو بانٹا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کی تربیت ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے، اولاد کی تربیت ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنا یہ جہنم کی کنجی ہے۔ تو دونوں میں سے اختیار کر لیں۔ اولاد کو اگر صحیح تربیت کر کے جائیں گے، یہ انہی میں سے ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو یہ اولاد کی دعائیں، اولاد کی فریاد پروردگار عالم سنتے ہیں۔ اس کی برکت سے کتنے ایسے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے اور نہ جانے کتنے کی مغفرت ہوگی۔ دوستو، اسی لیے اس اولاد کی ہمیں صحیح تربیت کرنی چاہیے، اللہ کا پہچان کرانا چاہیے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کتے بلیوں سے بچے کو ڈراتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، جب کبھی اسے چپ کرانا ہوتا ہے، جب کبھی اسے خاموش کرانا ہوتا ہے یا اسے ایسے چیزوں سے ڈرانا ہوتا ہے تو کتے بلی کا مثال دیا کرتی ہیں گھروں میں۔ جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ کتے بلی سے نہ ڈراؤ، جہنم کے فرشتے سے ڈراؤ، تاکہ اس کے دلوں کے اندر جب تک وہ موجود رہے گا اس کا خوف اس کے دل میں رہے گا۔ جہنم کے فرشتوں سے ڈراؤ، جہنم کے آگ سے ڈراؤ، وہاں کی تکالیف سے ڈراؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کی تکلیفوں سے ہم لوگ ڈرائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ بچے اس پر کامیابی اور کامرانی کے اوپر قدم رکھنے کی کوشش کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اس کے بنانے والے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اور جتنے چیزیں اس میں موجود ہیں یہ ساری چیزوں کا تخلیق کرنے والی ذات اکیلا اور یکتا اللہ رب العالمین ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں بیٹے کی اولاد بیٹے کی
بیٹے کی صورت میں ہوا کرتا ہے، کسی کے یہاں بیٹی کی صورت میں آیا کرتی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتے ہیں پروردگار دونوں عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں، ایک ساتھ دو بچے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عقیم بنا دیتے ہیں، نہ بیٹے کی دولت سے نوازتے ہیں نہ بیٹی کے دولت سے نوازتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی لینا ہے بیٹے حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہاتھ پھیلاؤ، بیٹی حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہاتھ پھیلاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، عطا کی ہے، جو اولادیں دی ہیں، سب کو کامیاب کرنا ہے، سب کو کامیاب کرنا ہے، اولاد کو بھی کامیاب بنانا ہے اور خود کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ہم کامیاب ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے سے ہم کامیاب ہیں، ہم سمجھتے ہیں زمیندار بن کر کے ہم کامیاب ہیں، مالدار بن کر کے کامیاب نہیں، بلکہ اللہ اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے نجات پا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں مست اور عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لے، کامیاب وہ ہے جس کی آخرت بن جائے، سنور جائے، عقبہ سنور جائے۔ اسی کامیابی کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت آئے اور سبوں نے آ کر کے یہی بتلایا، سبھی مجالس میں، سبھی پروگرام میں، سبھی جلسے میں اور سبھی بیانات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آخرت، اپنے عقبہ کو سنوارو، اپنے آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر کرو یا نہ کرو، دنیا گزر جائے گی لیکن آخرت کی فکر ہماری ذمہ داری ہے، ہر بندے کی ذمہ داری آخرت کی فکر، تو اسی لیے آخرت کی فکر کرنا لازمی ہے۔ اور دوستو عزیزو، اور اسی فکر کو لے کر کے چلنا ہے، اسی فکر کو لے کر کے قدم کو آگے بڑھانا ہے، اولاد کو بھی کامیاب بنانا ہے، اس جہنم سے بچا کر کے جنت میں جانے والی راستہ کو اس کو سکھانا ہے کہ اس میں جانے والا یہ نبی کے فرما بردار بنیں گے، اور نبی کے فرما بردار بن کر کے انشاءاللہ آگے چل کر کے کامیاب بنیں گے، اور اللہ کے باتوں کو مان کر کے وہ آگے جا کر کے کامیاب بنیں گے انشاءاللہ۔ باتیں بہت سارے ہو گئی ہیں اور وقت ہمیں اور اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ بڑے بڑے اسٹیج پر رونق افروز ہیں تو ان کو بھی سننا ہے انشاءاللہ۔ میں تو یہی کہوں کبھی نہ کبھی آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو جاؤں گا، سنا دیا کروں گا، باتیں تو بہت سارے سوچ کر کے آئے تھے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی آئندہ پروگرام ہوگا اسی نسبت سے تو انشاءاللہ اس سے آگے باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔